پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم بات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا. ہم جو ایم کیو ایم سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت کو برا جانتے ہیں، کرپشن ہے، تو سندھ کے اندر چھوڑ دیں. ہم پیپلز پارٹی سے بھی یہی توقع کرتے ہیں کہ پنجاب کی کوتاہیوں کی نشاندہی کا بہترین طریقہ ان سے علیحدگی ہے. آپ علیحدگی بھی نہیں کرتے اور نشاندہی بھی کرتے. Now let me make another point. جو میرا اصل سوال ہے وہ سوال یہ ہے، اب پی ایم ایل این کا معاملہ نہیں رہ گیا. ہادی عدیل صاحب ان پرنسپل عوامی نیشنل پارٹی، انہوں نے عمومی طور پر اس بات سے اتفاق کیا کہ کرپشن کا کلا کامہ کرنے کے لیے انیشیٹو کا فقدان ہے، ول کا فقدان ہے. آپ کی جے یو آئی جو آپ کے ساتھ الائی جماعت تھی، اب گزارش سن لیں، جے یو آئی الائی جماعت تھی، کرپشن کے معاملے کے اوپر علیحدہ ہوئی. ایم کیو ایم جو الائی جماعت تھی وہ کرپشن کے معاملے کو کوٹ کرتی ہوئی علیحدہ ہوئی. Everybody is saying the same thing. تو اس کے اوپر پارٹی میں کچھ نہ کچھ تو ڈیبیٹ ہے. And are we saying anything different? کیا ہم نے کبھی کہا کہ کرپشن ہونی چاہیے؟ کیا ہم نے کبھی کرپشن کے حوالے سے آپ نے کوئی ہمارے ان کے پرو سٹیٹمنٹ سنے؟ ہم نے تو ڈے ون سے کہا ہوا ہے، بلکہ جب سے ہم اپوزیشن میں ہیں، میں خود ریمیننگ اے ممبر آف دا پروونشل اسمبلی، ہم بجٹ کی سکروٹنی کرتے تھے، ہم تمام چیزوں کا جائزہ لیتے تھے. ہمیں پتا ہے کہ ایک مینس ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ ایک چٹکی بجانے سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ہم جہاں بیٹھے ہیں، لیٹ می فنش. دیکھیں، جہاں تک جے یو آئی ایف کا سوال ہے، ان کا ایک ایشو تھا کہ جی ان کے منسٹر کو فارغ کیا، ہم نے اپنے منسٹر کو بھی فارغ کیا. ایک پرائم منسٹر نے کیبنٹ ہیڈ کی حیثیت میں ایک ڈائریکٹیو دیا جس کو امپلیمنٹ نہیں کیا. بہرحال انہوں نے ایکشن لیا. اگر کرپشن کا ایشو تھا تو میرا خیال ہے کہ پھر تو یہ بہت عرصے سے جو بیٹھے ہیں ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی. متحدہ قومی موومنٹ کی بات ہے، they are still not clear on their stand. بہرحال we still hope that everybody will come together and work. Because مجھے اب اسٹوڈیو میں واپس آ جاؤ. keep our eyes closed. اچھا، میں ذرا حاجی دل صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. سب کچھ اتنے عرصے سے پہلے تو ڈینائل میں تھے کہ یہ جمہوریت کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، یہ میڈیا کے لوگ کیمپین کر رہے ہیں، یہ عدالت ججز کیمپین کر رہے ہیں. پھر معاملہ اس پہ آ گیا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ہمارے خلاف کیمپین کر رہی ہے. پھر اب تو ہر طرف بات سامنے آ رہی ہے. یعنی اب گنجائش نہیں رہ گئی انیشیٹو نہ لینے کی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماننے کی کہ ہم کرپٹ ہیں، کون مانے گا جب تک ثابت نہیں ہوگی. انیشیٹو پھر بھی کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ابھی اس حکومت کو تو 2 سال ہوئے، 2.5 سال ہوئے ہیں. یہ کرپشن ٹریڈیشنل انہیریٹڈ ہے پاکستان میں. کیا فوجی دور میں کرپشن ہوئی؟ بڑی کرپشن سب سے زیادہ ڈیفنس کی پرچیزز میں کرپشن ہوئی ہیں، ثابت بھی ہوئی ہیں، اور کچھ چیزیں ثابت نہیں بھی ہو سکتی ہیں. ہوئی ہیں، کرپشن ہے. اس کے لیے میں نے عرض کیا ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی اے این پی ہے، مسلم لیگ ہے، یا کوئی دوسری جماعت ہے، پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کہ آیا کوئی قدم اٹھایا جائے. ٹھیک ہے، اگر پیپل پارٹی کی حکومت وفاق میں کوئی کمزور اس معاملے میں کوئی انیشیٹو نہیں لیتی تو مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نے پنجاب میں، یا اے این پی نے پختونخوا میں، یا ایم کیو ایم نے اور پیپل پارٹی نے سندھ میں کوئی قدم اٹھایا ہے؟ فیئر پوائنٹ. ٹھیک ہے، آپ صاحب اس کا ذرا جواب. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر پنجاب بینک کی کرپشن کا سکینڈل لیا اور معیش خان کو پنجاب حکومت نے تھرو کورٹ ان کو پاکستان میں واپس چاہوں گا، میں کسی واقعات ایک جنرل کوئی ایسا فیصلہ کیا. دیکھیں، میں جنرل سی بات کر رہا ہوں، ہم نے یہ فیصلے کیے ہیں، اس سے کرپشن کم ہوگی. اس پر دیکھ لیں آپ. چودھری نثار علی خان صاحب کی بارہا مرتبہ انہوں نے یہ کہا جیسے ڈسکریشنری پاورز ہیں یہ بالکل ختم ہونی چاہیے. اور کرپشن کو دیکھیں طلعت صاحب، ہمیں جڑ سے اکھاڑنا پڑی. اب دیکھیں، جب میں ہی چور ہوں، میں نے ہی چوری کرنی ہے، تو پھر میں وہ چیزوں کو کیسے پاس. اب پاکستان مسلم لیگ نون اکاؤنٹیبلٹی کا بل جو حکومت لانا چاہ رہی ہے، ہم ان میں تمام لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں کراس دا بورڈ. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی آپ پولیٹیشین کو رگڑے. اس میں ججز بھی شامل ہیں، اس میں آرمی کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں تمام اداروں کو شامل ہو. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس میں ہرڈلز کریٹ نہیں کرنی چاہیے ان کو، بلکہ ہمارے ساتھ مل کر کرپشن کے خاتمے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کوئی ایسے مؤثر قوانین بنانے چاہیے کہ جس کی زد میں پھر چاہے پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وزیر اعظم جو بھی ہو، کراس دا بورڈ پر پھر جج ہو، چاہے وہ چیف جو بھی ہو، ان سب اس کے زمرے میں لانا چاہیے. پھر اس کی بیک نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جوڈیشری آزاد ہے، ان کے فیصلوں کا منون احترام کرنا چاہیے. دیکھیں،
آج عدالتوں سمیت پوری دنیا میں جگ ہسائی ہو رہی ہے کہ جو کرپشن کے روزانے کیسز ہوتے ہیں، کبھی حج سکینڈل آ گیا، کبھی رینٹل پاور آ گیا، کبھی پی آئی اے آ گئی، کبھی پاکستان ریلوے آ گئی، کبھی ہاؤسنگ کی منسٹری آ گئی. آپ جس کو مرضی چیپٹر کو اٹھائیں دیکھیں، اگر کوئی چیز ہے تو طلعت بھائی وہ سامنے آتی ہیں چیزیں، اور وہ سامنے آ رہی ہیں. بجائے کہ آپ کرپٹ لوگوں کو، اپنے دوستوں کو ان اداروں کا ہیڈ بنانے کے لیے بنائیں. ہم پرپوز کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے کہ ان کی سکروٹنی ہو، میرٹ کے ذریعے سینیورٹی وائز لوگوں کو آگے پرموٹ کیا جانا چاہیے. یہاں پہ دوستیاں نہیں نبھانی چاہیے. آئرنی میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں دوستیاں نبھائی جا رہی عابد بھائی میں ایک بات کروں، بڑے ٹھنڈے دل سے سنیں. اگر اکاؤنٹیبلٹی بل میں کوئی ڈیلے حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے، پیپل پارٹی کی طرف سے، آپ وہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کی، اس میں ایک کے بعد 15 دن کے بعد ہوتی ہے میٹنگ، اگر وہ آپ کہیں گے ہر دوسرے دن میٹنگ ہو اور اس کو ختم کیا جائے، اور اگر آپ کی بات نہیں مانی جاتی آپ آئیں، آپ پارلیمنٹ میں اپنی ایک واضح فیصلہ دیکھیں، نہیں آئے ابھی تک، آپ نہیں آئے میٹنگ پہ، میٹنگ ہو ایک. دوسری بات میں یہ آپ کہوں گا، میری بات سنیں، آپ نے چلے اس اکاؤنٹیبلٹی کے بل کو کیا پنجاب میں کوئی لائے ہیں؟ پنجاب میں کیا آپ نے فیصلہ کیا کہ کسی کی ڈسکریشنری پاور نہیں ہوگی؟ پنجاب میں آپ نے کوئی نیا طریقہ کار ٹینڈرز کا اور بزنس جو آپ ہوتے ہیں جو ٹھیکے دیے نیا ماڈل سامنے لے کے مجھے بتا دینا. اچھا میں بتاتا ہوں کہ جب میں پروونشل اسمبلی میں تھا، میں نے ایک بالکل نیا طریقہ کار وضع کیا تھا. مجھے اس میں یقین تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوالٹی میں امپروو میں نہ کر سکوں، لیکن ٹینڈر میں کسی قسم کی ٹینڈر کے اوپننگ میں کوئی کرپشن نہیں ہوگی. وہ طریقہ جب ہماری پچھلی حکومت تھی اس پہ عمل ہوا، لیکن اس کے بعد پھر نئی حکومتوں نے وہ طریقوں کو دوبارہ ویسے ہی ایک دن نوٹس ہوتا ہے، فارم دیے جاتے ہیں، وہ ایک نظر پڑا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم ختم کر سکتے ہیں. ہم اس انتظار میں ہو کہ پیپل پارٹی کرے گی تو میں نہیں کروں گا. میں کہتا ہوں اگر نیکی کا کام ہے اس کی ابتدا آپ کریں، آپ کی نقل دوسرے صوبے کریں. اوکے، لیٹ می کامل آغا صاحب، اب ایشو یہ ہے کہ ویسے تو جب ہم سینٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر نمبر گنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے مائنارٹی حکومت میں تبدیل ہو گئی ہے، اس کے پاس نمبرز نہیں، حکومت نہیں مانتی. چلیں ہم اپوزیشن کے اوپر سیٹوں پر جو بندے بیٹھے ہیں ان کو گن لیتے ہیں. اگر ہم ان کو گنے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس نمبرز ہیں. اگر حکومت کو نہیں گرانا چاہتے، آپ کی پارٹی کی پالیسی اچھی بات ہے، نہ گرائیں اس کو، لیکن ایک کاؤنٹر لیجسلیشن تو آپ لا سکتے ہیں. اب تو مسئلہ نہیں ہے، اب ایم کیو ایم بھی ساتھ ہے، کیو بھی ساتھ ہے، پی ایم ایل این بھی ساتھ ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی بھی ساتھ لے گی. تو اب تو کم از کم اس معاملے کو آپ نپٹا سکتے ہیں. ایک کام تو کر لیں جو حکومت آپ کے خیال میں نہیں کر پا رہی. دیکھیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اپوزیشن کا لیجسلیشن میں بڑا رول ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ جو سرکاری بل ہوتے ہیں اس کو ہی لیجسلیشن سمجھا جاتا ہے. جو عام ممبر کے بل ہوتے ہیں ان کو لیجسلیشن نہیں سمجھا. ہم نے اپنے دور میں جو ہے پرائیویٹ ممبرز ڈیز کے اوپر بل پاس بھی کیے، لیجسلیشن کی، اور یہ نئی روایت قائم کی، اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی کیا کہ ہم نے پرائیویٹ ممبرز کے بلز کو اڈاپٹ کیا اور اس کو سرکاری بل کے طور پہ اڈاپٹ کر کے اس پہ لیجسلیشن کی. یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہیں. اب کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب کیوں آج بھی ہو سکتی ہیں، آپ ہر قسم کا بل لا سکتے ہیں، اور آپ کو ہم کرپشن کے خلاف کوئی بل لائیں، اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے کوئی اچھا فیئر بل لائیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ لیں نا، یہی کہہ رہا ہوں. 6 آدمی کیا لا سکتے ہیں یار؟ 6 آدمی سینٹ میں ہمارا تو نمبر بھی کیا کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ ایک دم اٹھ جائے گی. دیکھیں جن پارٹیوں کی ذمہ داری ہے وہ کریں. یہ بات صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو پینڈنگ پڑا ہے بل اکاؤنٹیبلٹی کا، آپ اپنی پارٹی کو